بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسج جس کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ خدمت میں پیش کرتے ہیں. جناب السلام علیکم. علیکم السلام. ان کا کہنا ہے انگریزی میں سوال ہے, میں اردو میں ترجمہ کر دوں کہ ان کے دوست کے یہاں جو ہے گھر میں آؤٹ اسٹیشن گئے ہوئے تھے, وہاں سونا کسی نے چوری کر لیا, زیورات وغیرہ. جی ہاں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلیک میجک کی وجہ سے ہوا ہے یا کیا عمل کریں جس سے یہ واپس مل جائے؟ دیکھیے یہ بلیک میجک یعنی کالا جادو ہے نا جی. تو یہ سب جو ہے کالا پیلا جادو کچھ نہیں, کالا پیلا جادو کچھ بھی نہیں ہے. دعا کریں گمشدہ اشیاء کے لیے, جو دعائیں کتابوں میں آئی ہیں وہ دعائیں پڑھیں. اگر کسی نے چرایا ہے کہ اس کا دل مائل ہو, اس کے دل میں اس طرح سے پیدا ہو کہ وہ آ کر کے واپس دے دے. اور یہ جو جادو وغیرہ کا سلسلہ ہے یہ سب خرافات ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں چھولا سادات نوئیڈا یو پی سے افتخار جعفری بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا خواتین روزے عاشورہ کے اعمال زیر آسمان کر سکتی ہیں یا زیر سایہ کریں؟ دیکھیے جو روایت میں آیا ہے 5ویں امام سے, جو راوی نے سوال کیا کہ کوئی ایسی دعا تعلیم دیجئے, تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہی زیارت عاشورہ تعلیم دی جو یہ ہے کہ جناب علقمہ کو, اور دعائے علقمہ بھی آتی ہے جو ہم عاشور کے دن پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ قبر پہ جا کر کے اس طرح سے پڑھیں. لیکن پھر یہ سوال کیا کہ جو قبر پہ نہیں پہنچ سکتا, دور ہے, تو وہ کیسے پڑھے؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ صحرا میں جائے یا گھر کے چھت کے اوپر جا کر کے زیر آسمان قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے یہ زیارت پڑھے. تو یہ ایک حکم آیا ہے, لیکن خواتین کے لیے یہ ہے کیونکہ یہ عام حکم ہے, مرد ہو یا عورت ہو. لیکن خواتین کے لیے یہ ہے کہ اگر نامحرم نہیں ہے, چھت پہ جائے گی تو دوسرے لوگ دیکھیں گے, کیونکہ خواتین کا مسئلہ دوسرا ہے. لہٰذا کوئی ضروری نہیں ہے کہ چھت کے اوپر ہی جا کر کے, ہاں اگر اس کا گھر ایسا ہے کہ کوئی نامحرم نہیں دیکھ رہا ہے تو زیر آسمان جا کر کے زیارت عاشورہ پڑھیں. لیکن اگر چھت کے اوپر جا رہی ہے اور دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے, لہٰذا گھر کے اندر پڑھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ بیوی کو کھانا کپڑا کے علاوہ ہر مہینے پیسے دینے چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے صرف کھانا کپڑا ہی نہیں ہے, کھانا کپڑا مکان اپنی جگہ بھی, اس کے ساتھ ساتھ علاج وغیرہ بھی ہے, دوسرے بھی ضروریات زندگی ہیں. جو بھی ضروریات زندگی ہیں وہ سب پورا کرنا شوہر پہ فرض ہے. اس کے علاوہ بھی جو پیسے کی بات کی ہے, اگر پیسہ دیں گے ہو سکتا ہے ضروریات زندگی میں سے کوئی چیز ایسی آ جائے اس کے پاس پیسہ نہ ہو, لہٰذا دینا مناسب ہوگا. یعنی ایسا نہیں کہ بالکل بس یہ ہے کہ کھانا کپڑا لباس نفقہ میں ہے تو بس اتنا ہی نہیں, پھر وہ بھی اپنے لحاظ سے پھر محدود ہو جائے گی کہ شریعت کی طرف سے یہ ہے کہ اگر دودھ بھی پلائے تو اس کا پیسہ لے, کام کرے تو وہ بھی, کھانا پکائے تو اس کے لیے کپڑے بھی دھوئے تو پیسہ لے, آپ لا کے پھر نوکرانی دیجیے, ہاں مصیبت میں پڑ جائیں گے. لہٰذا محبت سے اس طرح سے ہونا چاہیے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس بن کے رہو. محبت و پیار ہونی چاہیے, لہٰذا پیسہ دیں تاکہ وہ مطمئن رہے. اور جو شوہر اس طرح سے سخت ہوتے ہیں, پیسہ وغیرہ نہیں دیتے ہیں, پھر وہ بیوی کیا کرتی ہے, جیب سے نکالنا شروع کر دیتی ہے. تو اس طرح سے چوری کی بھی عادت پڑے گی. اور آپ کی زوجہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, لہٰذا بچوں کی ماں ہے, آپ کی نسل کی آئندہ کی ضامن ہے, تو اس کو ہر لحاظ سے پاک و پاکیزہ بنائیں. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ تتلیوں میں روح ہوتی ہے؟ زہرا فاطمہ کا سوال ہے. یہ تو ہر چیز میں تتلی چونکہ اڑتی ہے, سب کچھ ہے, جاندار ہے, تو اس کے اندر روح تو ہے ہی ہے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My question is regarding Qasr Namaz. I am from Hyderabad but currently residing abroad for work purposes. In this scenario, when I visit Hyderabad, India for 2 days, should I recite Qasr Namaz or full Namaz? ابھی انہوں نے اپنا یہ نہیں بتایا کہ وطن حیدرآباد کو قرار دیا یا نہیں دیا ہے. 2 دن کے لیے حیدرآباد آتے ہیں باہر سے. دیکھیے یہ 2 دن کے لیے اگر آتے ہیں حیدرآباد سے, حیدرآباد میں آتے ہیں اور پھر پلٹ کے کہاں جاتے ہیں, باہر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں, یعنی خود ان کا وطن ہے. جب وطن ہے, اگر ترک وطن نہیں کیا ہے تو وہ ان کا وطن مانا جائے گا, نماز پوری پڑھیں گے. علی کا سوال تھا یہ. جی ہاں, جی ہاں. السلام علیکم. علیکم السلام. جاوید بھائی, مولانا صاحب, میں 1 اپریل کو خمس نکالتا ہوں, لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد ہر اپریل میں پینشن 4 یا 5 کو ملتی ہے.
کیا 5 کو ملنے والی پینشن جوڑ کر میں 1 اپریل کو خمس نکال سکتا ہوں؟ پچھلے خمس مجھے نہیں پتہ، لیکن میں ون چینل کو 500 روپیہ مہینہ سہم امام بھیج دیتا ہوں اور جب تک حیات ہے دیتا رہوں گا، تو وہ لم سم ادا ہوگا کہ نہیں؟ سہم سعادات میں یہاں مستحق کو دے رہا ہوں۔ دیکھیے تاریخ ان کی پہلی ہے اور پینشن ملتی ہے 4 یا 5 کو، ڈیٹ تاریخ کے آتے ہی ان کو خمس نکال دینا ہے۔ جی اب جب ان کو پینشن ملے گی تو اس پہ خمس نہیں نکالنا ہے، وہ اس سال کے اخراجات میں وہ رقم شمار ہوگی، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے خمس نہیں نکالتے تھے جی اور اب اس طرح سے یہ 500 لکھا ہے نا، جی ایسے ہی بھیج دے رہے ہیں علی الحساب۔ دیکھیے جو بھی ابھی تک متوجہ، اب جب متوجہ ہو گئے ابھی تک خمس نہیں نکالتے تھے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تخمینہ لگائیں کہ جو اس وقت گھر میں سامان ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، جو بھی رقم ہے کتنی ہے، اس کے حساب سے خمس نکال دیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے کسی بھی وکیل، حاکم شرع کے وکیل سے اس طرح سے، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے بھی گفتگو آئی تھی، طے کر لیں اور وہ قسط باندھ دے، اس کے حساب سے یہ 500 یہاں جیسے ون چینل بھیج رہے ہیں بھیجتے رہیں، اور 500 سہم سعادات دے رہے ہیں دیتے رہیں گے، تو خمس میں حساب ہوتا رہے گا اس طرح سے۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ کہ نماز کے لیے جس کی زمین ہو اس کی اجازت ضروری ہے، لیکن کسی بندے کو سازش کے تحت بندی بنا لیا جائے اور اسے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہ ملے، تب کیا کرے؟ گجرات سے سوال ہے۔ دیکھیے یہ تو اختیاری صورت میں ہے کہ زمین غصبی نہ ہو، مباح ہو، لیکن یہ کہ جب اسے وہاں پر گرفتار کر لیا ہے اور بندی بنا لیا، نماز تو پڑھنا ہے، جی لہٰذا یہاں پر نماز پڑھے گا، وہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ علیکم السلام۔ My grandchild is not well. His both kidneys are not working properly, due to which his creatinine is increased. And yesterday he was undergoing with 2 dialysis, and still he is not fine. It's my request to pray for him. May Allah grant him shifa as soon as possible. He is 11 years old. His name is Yasir Hussain. بیمار ہے ان کا بچہ، ہوتا ہے اللہ نواسا۔ تعالیٰ شفا عطا کرے انشاءاللہ بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا الہی آمین۔ والسر المستودع فیہا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عاجل و کامل عنایت الہی کرے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ میری بھانجی وبرکاتہ۔ کے رشتے کے لیے میری بہن جو نماز، حاجت، اعمال یا دعا پڑھتی ہیں وہ سب مکمل ہوتی ہیں، لیکن حاجت اب تک پوری نہیں ہوئی۔ دعا قبول ہونے کے لیے کیا کریں؟ کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ مہربانی کر کے بتا دیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے تو یہ ہے کہ استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، چونکہ گناہوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ مولا کائنات نے بھی دعائے کمیل میں فرمایا ہے۔ دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے میرے معبود ہمارے ان گناہوں کو بخش دے کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو گناہوں کی وجہ سے دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، لہٰذا دیکھیں کہ کہاں پر کمی ہے، کون سا ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے دعا مستجاب نہیں ہو رہی ہے۔ دعا کرتی رہیں، مایوس نہ ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 31 اور 32، 31 اور 32 لکھ کر کے اس طرح سے پہنے کہ وہ تعویذ سینے پر ہو، انشاءاللہ مناسب رشتہ اللہ کی طرف سے، غیب کی طرف سے آئے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ یہ وبرکاتہ۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر میں کتنا تفاوت، کتنا فرق تھا؟ دیکھیے یوں تو اسلامی روایات میں بہت زیادہ اختلاف ہے، اور بہت کچھ لوگ کہتے ہیں، اور بہت سے یعنی ایسی بھی روایتیں ہیں کہ جس سے جناب خدیجہ کی شان کم ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شیعہ اثنا عشری کے ہاں مستند اور معتبر روایات ہیں، ان میں یہ ہے کہ جناب نبی اکرم کی عمر شادی کے وقت 25 سال تھی، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر 28 سال تھی، صرف 3 سال کا فرق تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں آسام سے بول رہا ہوں۔ میرا ایک بیٹا ہے، میں میری ماں کے گھر میں رہتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ مجھ سے بات نہیں کرتے،
میرا کال ریسیو نہیں کرتے، میں کیا کروں؟ اب اس کے لیے بھی یہی ہے، دعا کریں اور ان سے اس طرح سے بات کریں کہ جو کمی ہے جس کی وجہ سے جی، ماں ریسیو کی یہاں نہیں کر رہتی ہیں، رہے شوہر ہیں. الگ رہتا ہے تو اس ہاں لیے پھر جی جی، اس کمی کو دور کریں. جی ہاں جو شوہر چاہ رہا ہے اس کو پورا کریں. جی، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے دھندے میں رکاوٹ آ رہی ہے اور میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں، اور کوئی بھی چیز مجھ سے میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ کا بہت احسان ہوگا کہ مجھے کوئی راستہ دکھائے دیں. اس سے پہلے بھی عرض کیا، صدقہ دیں، نیکیاں کریں. جی اور اس سے پہلے جو گفتگو آئی کہ ماں باپ کو خوش رکھیں، اور اگر کسی کا حق ہے گردن پر اس حق کو ادا کریں. اس طرح کی چیزیں ہیں. استغفار کریں، توبہ کریں، نماز پڑھیں، نماز حاجت پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں. یہ ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کریں گے تو رزق و روزی میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ان کا نام سید محمد لاریب ہے. میری عمر 16 سال ہے. میں الہ آباد سے ہوں. لاریب ہے یہ. میرا سوال ہے کہ توحید کیا ہے اور انسان توحید میں کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، عمر کے لحاظ سے توحید کی طرف توجہ ہونا ماشاءاللہ قابل تعریف ہے یہ بچہ. لیکن یہ کہ توحید ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی وظیفہ ہو انجام دیں. اس کے لیے تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، درس پڑھیں، عرفان کا درس لیں، یا مولائے کائنات کے خطبات پڑھیں. توحید کی جو قسمیں ہیں، توحید ذاتی ہے، صفاتی ہے، افعالی ہے، یہ ساری چیزیں پڑھیں. مولا کا پہلا خطبہ ہے، یا اس کے علاوہ بھی اصول کافی میں ایک خطبہ نقل کیا ہے شیخ کلینی نے توحید کے اوپر مولائے کائنات کا. وہ خطبہ نقل کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ خطبہ ایسا ہے توحید پر، وحدانیت پر، کہ اگر تمام جنات و انسان کی زبانیں یکجا ہو جائیں تو بھی ایسی توحید نہیں بیان کر سکتے جو مولا نے توحید بیان کی ہے. تو مولا کے خطبات پڑھیں، ارشادات پڑھیں، اس سے انسان توحید میں مکمل ہوگا. شکریہ. میرا دوسرا سوال ہے کہ کیا اسلام میں داڑھی رکھنا واجب ہے، اور کتنی، اور اگر کوئی نہیں رکھتا تو کیا وہ حرام کام کرتا ہے؟ دیکھیے، اسلام میں داڑھی رکھنا، تراشنا حرام ہے. اب جب داڑھی آ گئی ہے تو اب رکھنا تو واجب ہے، چونکہ تراشنا حرام ہے. اگر داڑھی نہیں رکھ رہا ہے، تراش رہا ہے، تو یہ حرام کام کر رہا ہے. مونڈنا حرام ہے. مونڈنا وہی داڑھی مونڈنا حرام ہے. لہٰذا جو یہ سوال ہے حرام ہے یا نہیں، تو جواب یہ آ گیا. اور دوسری چیز ہے، اتنی داڑھی ہونا چاہیے کہ جب گفتگو کریں، جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو میں یہ محسوس کروں کہ آپ نے داڑھی رکھی ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم جاوید علی جعفری فرام بھوپال. مجھے چینل ون سے جو بات کرنی ہے، تو کیا میں اس نمبر اور اس سے بات کر سکتا ہوں؟ آپ چینل ون پہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ وہاں سے، آپ کو اگر آپ مسائل زندگی کے نمبر پہ فون کریں گے تو وہ ریکارڈڈ میسج ہوتا ہے وہاں پر. لیکن جو آپ کے اور نمبر آ رہے ہیں، تو وہاں آپ کو کسی بھی آفیشیل سے جو ون چینل کے دفتر میں ہیں، ان سے آپ کی گفتگو ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. علیکم السلام. ہماری ایک پریشانی ہے، ہم کولہاپور سے ہیں. ہمارا سوال یہ کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ہمارے ایک ہی گھر ہے جہاں مسجد اور اسلامی معلومات نہیں ہیں. ہم اپنے گاؤں جانا چاہتے ہیں، لیکن شوہر اور میرے بیٹے نہیں مانتے. غیر لوگوں سے زیادہ تعلقات رکھتے ہیں، نماز کی کوئی معلومات نہیں. اس لیے ہم کیا کریں؟ ہم گھر لینا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں ہو پا رہا ہے. کوئی وظیفہ بتا دیجیے. دیکھیے، اگر انسان ایسی جگہ پر ہے جہاں پر وہ اپنے اسلامی احکام پر، دستورات پہ عمل کر رہا ہے، تو ہجرت کرنا واجب نہیں ہے. ہاں، اگر کہیں ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر وہ اپنے اسلامی احکام پر، دستورات پہ عمل نہیں کر پا رہا، تو وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے. یہ سوال ہے کہ نماز وغیرہ نہیں جانتے، کتابوں میں ہے، اس کو مطالعہ کریں، دیکھیں اور خود بھی بتائیں، پڑھیں. لہٰذا ہجرت واجب نہیں ہے. کہ جو سوال کیا ہے مومنہ نے کہ شوہر اور بچے راضی نہیں ہیں، تو زبردستی کرنا ضروری نہیں ہے. اور کتابیں نہیں ہیں اگر، تو کتابیں چینل ون سے بھی دستیاب کر سکتی ہیں. دستیاب کر سکتے ہیں. اور چینل ون پہ نماز بتائی جاتی ہے، اس کو دیکھ کے بھی آپ نماز سیکھ سکتے ہیں. اور جو وظیفہ پوچھا ہے، جی، سورہ مومنون کی آیت نمبر 29 ہے. مکان کے لیے، گھر کے لیے ہے، مکان خریدنے کے لیے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 29
کی تلاوت ہر نماز کے بعد 25 بار کریں، انشاءاللہ تعالی غیب سے انتظام ہوگا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شریفہ ہے، میں نالا سپارہ میں رہتی ہوں۔ شکر الحمدللہ ون چینل کی وجہ سے ماشاءاللہ ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہو جاتی ہیں۔ اللہ ون چینل چلانے والوں کو اور علم پھیلانے والوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آباد رکھے۔ الہی آمین۔ ان کا ایک سوال ہے کہ اب کی بار میں نے کئی بار میسج سینڈ کیا تھا مگر اس میسج کا کوئی رپلائی نہیں آیا، پلیز بتائیے گا کیوں نماز شب میں 40 مومنوں مومنات جو مرحوم ہیں ان کے نام کے بارے میں پوچھا تھا مگر افسوس ایک بار بھی رپلائی نہیں ملا۔ اس سوال کا کئی بار جواب دیا جا چکا ہے، ایک بار پھر آپ جواب سن لیجیے۔ آغا جواب۔ جی، نماز شب میں جو نماز شب پوری نماز شب 11 رکعتوں پہ مشتمل ہے۔ 8 رکعت نماز شب کی نیت سے پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز شفع ہے اور 1 رکعت نماز وتر ہے۔ تو نماز وتر میں، نماز وتر کے قنوت میں یہ حکم ہے کہ 40 مومنین کی مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ زندہ ہوں یا مرحوم ہو چکے ہوں۔ صرف مرحوم کے لیے نہیں ہے، 70 بار یا 100 بار استغفار، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اور 300 مرتبہ یا 400 مرتبہ العفو۔ اور اس کے لیے بھی ہے کہ جب تیزی سے پڑھ رہے ہوں تو واو کے اوپر زبر دے کر کے پڑھیں، العفو العفو العفو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا رحمت ہے کہ حکم دیا ہے کہ آپ قنوت میں دعا کریں مومنین کے لیے۔ تو یہ اس لیے 40 مومنین کے لیے جب دعا کریں گے تو ہماری دعا مستجاب ہوگی۔ 40 مومنین کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، اور اس میں بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ایمان کے لحاظ سے مشہور ہیں انہی کا نام لیں، نہیں، کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں، کسی بھی مومن کا نام لے سکتے ہیں۔ ہاں، بہتر ہے کہ اگر متقی پرہیزگار ہے تو اس کا نام لیں، لیکن اگر متقی پرہیزگار نہیں ہے، رشتہ داروں میں ہے، تو اس کا نام لیں اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ شکریہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مظفر پور بہار سے ہوں۔ میرا سوال یہ کہ میں ایک ایسے لڑکے سے عشق میں مبتلا ہوں جس سے میری شادی کبھی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ہماری کاسٹ الگ الگ ہے۔ ہمارے علیحدگی کو 2 مہینے ہو چکے ہیں لیکن میں اسے بھول نہیں پا رہی ہوں۔ پلیز خدا کے واسطے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، دعا بتا دیجئے کہ میں اسے جلد بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں۔ میری پڑھائی میں بھی بہت خلل ہو رہا ہے۔ دیکھیے، یہ احساس ہی، یہ سوچنا ہی کہ اس کا مذہب جدا ہے، ہمارا مذہب جدا ہے، گویا یہ پاکیزہ فطرت کی آواز ہے، فریاد ہے۔ جی، اس پر عمل کریں اور اللہ کا شکر بجا لائیں کہ ان کا یہ ضمیر ان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہمارا مذہب الگ ہے، اس کا مذہب الگ ہے، اس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس اپنے ضمیر کی آواز کی قدر کرتے ہوئے اس پہ پابند رہیں، سختی سے عمل کریں۔ وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، انسان اپنے کو چاہے جس میدان میں لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے، جس چیز سے روکنا چاہے روک سکتا ہے۔ اس کے لیے اور بہت سی چیزیں ماہر نفسیات نے بیان کی ہے۔ اس کی چونکہ جب تعلقات رہے ہیں تو اس تعلقات کے دوران بہت سی باتیں ایسی بھی آئی ہوں گی کہ جو ناگوار رہی ہوں گی ان کے لیے، یا عیوب رہے ہوں گے تو اس کے عیوب کو یاد کریں، ناگوار باتوں کو سوچیں، اپنے مذہب کو سوچیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا تعلق کس سے ہے، اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں لائیں، اور جب زیادہ اس کی محبت ستائے تو اس کے لیے بھی ایک فقرہ ملتا ہے کہ یہ جملہ کہیں، یا خیر حبیب و محبوب صلی علی محمد و آل محمد، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مشغول رکھیں۔ اور جب اس طرح کی صورت ہو، خود ان کے لیے یا کسی کے لیے ممکن ہو، تو جلد سے جلد شادی کر دینا چاہیے، بہترین رشتہ ڈھونڈ کر کے، تاکہ اس کی محبت دل سے نکل جائے۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ My وبرکاتہ۔ question is that if a man who owns the property dies, his wife is still alive and his real sister alive and his brother and sister from stepmother alive, then in that case how will be the property distributed? دیکھیے، سگے بھائی بہن کی موجودگی میں میراث کے 3 گروہ ہیں، 3 طبقے ہیں۔ اس سوال کا تعلق دوسرے گروہ سے ہے۔ جی، دوسرے گروہ جس میں دادا دادی، نانا نانی
اور بھائی بہن آتے ہیں. تو دادا دادی تو نہیں ہے، سوال اس میں یہ ہے کہ ایک سگی بہن ہے اور زوجہ ہے، جی اور ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے جو سوتیلی ماں سے ہے. دیکھیے، جب سگا بھائی بہن موجود ہو تو سوتیلی بھائی بہن تک ترکہ نہیں پہنچتا ہے. لہٰذا یہاں پر چونکہ زوجہ موجود ہے، اور جب زوجہ ہے، چونکہ زوجہ جب اولاد نہ ہو، چونکہ سوال ہی یہی کہ اولاد نہیں ہے، تو 1/4 ہوتا ہے، چوتھائی حصہ زوجہ کا ہوگا. اس کے بعد جو کچھ بھی بچے گا وہ اس سگی بہن کا ہے. السلام علیکم ٹو آل. علیکم السلام. جاوید صاحب، میرا مولانا سے سوال ہے کہ میں نے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو خط لکھنا شروع کیا ہے، اور سنا ہے کہ خط کسی ندی، نہر یا کنویں میں ڈال دو تو امام تک پہنچ جاتا ہے. میرے گھر کے پاس تو کوئی بھی کنواں یا ندی، نہر نہیں ہے، اور ندی بھی گھر سے بے حد دور ہے، تو میں یہ خط کیسے امام کو پہنچاؤں؟ یعنی عریضہ لکھنا چاہتی دیکھیے، ہے. عریضہ کے لیے تو ہے، لیکن یہ کہ عریضہ لکھنے کے بعد اگر وہاں پر کوئی ندی، نہر، کنواں نہیں ہے تو کسی بھی مقدس جگہ پر لے جا کر کے ڈال دیں، امام باڑے میں ڈال دیں، مسجد میں ڈال دیں. اور امام تو آواز کو سن رہے ہیں، جو کچھ بھی لکھا امام تک وہ بات، بے شک پہنچ امام جاتی کی خدمت میں وہ بات پہنچ جاتی ہے. لہٰذا چاہے عریضہ لکھیں، تو یہ تو عریضہ کا جو ہے کہ اس سے انسان کی توجہ اور زیادہ ہوتی ہے، ورنہ یہ بھی ایک مناجات کا طریقہ ہے امام سے. چاہے عریضہ لکھ کے امام کی خدمت میں جو کچھ بھی حاجت ہے پیش کریں، یا یوں ہی ہر روز ہر شیعہ مومن کو چاہیے کہ اپنے وقت کے امام سے مناجات کرے، اپنی حاجتوں کو امام کی خدمت میں ایک ایک کر کے اپنی زبان میں پیش کرے. مولا ہماری یہ مشکل ہے، مولا ہمارے گھر نہیں ہے، یہ پریشانی، ایک ایک کر کے بیان کریں تو امام اس کو سنتے ہیں، اور یقیناً امام کی طرف سے جواب آئے گا اور اس کی مشکل دور ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. ان کا سوال ہے کہ درگاہ کو کیوں نہیں جانا اور فاتحہ کیوں نہیں دلانا؟ کس نے کہہ دیا نہیں جانا اور نہیں دلانا؟ جواب دے دیجیے. جی، درگاہ پہ جا سکتے ہیں، فاتحہ بھی دلانا چاہیے مرحومین کے لیے، اور درگاہ پہ جا کر کے جو بھی ہے ولی ہے یا جو بھی اس کے وسیلے سے دعا مانگیں. چونکہ درگاہ پہ جا کر کے اگر ہم اس ولی سے ہے نہیں تو مانگتے، جی. اگر ولی ہے تو اس کے وسیلے سے دعا مانگیے، ورنہ یوں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا ایک دوست نے مجھے پیسہ دیا کوئی سامان خریدنے کے لیے. میں نے وہ پیسہ اپنے دوسرے دوست کو دے دیا سامان لینے کے لیے، اور وہ لے کر بھاگ گیا. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دنیا سے چلا گیا. اب دوست کے پیسہ کس کے سر پر ہے؟ اس کے سر پر، مرنے والے کے، یا میرے سر پر؟ دیکھیے، دوست نے دیا تو وہ بھاگ گیا، اس نے افراد تفرید اس میں نہیں کی ہے. دوست نے ان کو دیا، انہوں نے اس کی اجازت کے بغیر دے دیا. ہاں، اجازت کے بغیر نہیں دینا چاہیے، تو اس لیے ذمہ دار یہ خود ذمہ دار ہے. بہت بہت شکریہ آغا. سبھی کو السلام علیکم. علیکم السلام. May Allah bless all of you. May Allah bless all of you also. میرا سوال ہے کہ سال کے آخر میں گھر میں بچے پیسوں میں سے خمس نکلتا ہے، اور کن چیزوں پہ خمس نکلے گا پلیز بتائیے، اور کیا بینک میں پڑے پیسوں پہ بھی خمس نکلے گا؟ وضاحت فرمائیں. دیکھیے، سال کی بچت کے بعد جو بھی منافع ہے، جی، اس منافع میں استعمال کرنے کے بعد، اخراجات کے بعد جو بھی بچ رہا ہے، گھر میں ہو، بینک میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، یہ اختیار میں ہے نا اس کے، جی. لہٰذا اس پہ خمس نکالنا ہوگا. سلام. میں 1 سال سے بہت پریشان ہوں. میرے شوہر قید میں ہیں، میں چاہتی ہوں وہ رہا ہو جائیں. اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے دعا پڑھنا چاہیے. الہی عزم البلا کی جو دعا ہے، جس کو دعائے فرج کہتے ہیں، اس کا ورد رکھیں اور امام سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی قید سے رہائی ملے گی. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ. سوال ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں کچھ نہ کچھ خیال دماغ میں رہتا ہے. سید علی رضا جمشید پور جھارکھنڈ سے سوال کر رہے ہیں. دیکھیے، کوشش کرنا چاہیے. نماز ایک ایسی چیز ہے، جب انسان نماز شروع کرتا ہے تو یہ سب خیالات آتے ہیں. جی. وہ کچھ ہی ہستیاں ہیں، ائمہ طاہرین جیسے، یہ سب نماز پڑھتے تھے. مولا کائنات کے پیر میں تیر لگ گیا تو یہ ہوا کہ نماز کے لیے چھوڑ دیا جائے. جب نماز پڑھیں گے تب آپ کے پیر سے تیر نکالا گیا، محسوس تک بھی نہیں ہوا. یا امام سجاد جو نماز پڑھ رہے تھے، وہ شیطان آیا اژدہا کی شکل میں اور آ کر کے انگوٹھا چبانا شروع کیا، اور آپ نے جب نماز تمام کی تو اسے دور کیا، ہٹایا، تو آواز آئی انت زین العابدین، انت زین العابدین. تو ان ہستیوں کے علاوہ جو ہم جیسے لوگ ہیں، خیال آتا ہے، لیکن انسان کو
کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے خیال پہ کنٹرول رکھے اور نماز کے ترجمے کی طرف، اذکار کے معنی کی طرف جب توجہ رکھیں گے تو انسان کا ذہن مرکوز رہے گا، لہٰذا یہ کوشش کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ میں اللہ نگینہ وبرکاتہ۔ ڈسٹرکٹ بجنور سے بول رہی ہوں۔ اللہ چینل ون کو اور ترقی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ ہمارے یہاں پر جب کوئی مرتا ہے تو سب کو کاٹن دی جاتی ہے اور اس میں آنسو لے کر میت کے ساتھ کفن میں رکھتے ہیں، اور ان سے پوچھو تو بولتے ہیں کہ یہ آنسو قبر میں بخشوائیں گے، کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جی کہ کسی کا آنسو جو ہے کسی کو بخشوا دے، جی لہٰذا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غم حسین میں یا خوف پروردگار میں جو آنسو نکلتے ہیں جی وہی انسان کی نجات کا بے ضامن ہے۔ شک۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سوال یہ ہے کہ مجھے ایک بار مسجد میں جمعہ کو ظہر کے وقت وضو خانے میں ایک رسٹ واچ ملی، میں نے اسے لے لیا اور 3-4 ہفتوں کے بعد اسے واپس اسی مسجد میں جمعے کے دن ہی مسجد کے امام کو دے دیا اور ان سے اعلان بھی کروایا، کیونکہ بہت وقت بعد میں نے کام کیا، تو اگر وہ چیز اس شخص کے پاس نہیں پہنچی تو کیا میں گناہ گار ہوں گا؟ دیکھیے، پہنچانے میں اگر کوتاہی نہیں کی ہے، اپنے حساب سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے اور نہیں پہنچی ہے تو کوئی ایسا وہ گناہ نہیں ہے ان کے سر پہ، لیکن پھر بھی اگر ایسا احساس ہو رہا ہے تو استغفار کریں، توبہ کریں۔ اس طرح اسی لیے ہے کہ جب کوئی چیز کسی کو مل جائے یوں تو اٹھائیں نہیں، اگر اٹھا رہے ہیں تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اعلان کرائیں اور اس تک پہنچائیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بلال رضا رضوی ہے، میں چھولا سادات گریٹر نوئیڈا سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ میں نے دیکھا یا سنا ہے کہ میری ماں بہن کسی غیر کو قوم کے مرد کو بھائی بنا یا بیٹا بنا لیتی ہیں، وہ بے پردہ ان کے سامنے آتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ نامحرم ہوتا ہے، اس کو جو ہے بیٹا بنا لینے سے یا بھائی بنا لینے سے محرم نہیں ہو جائے گا وہ۔ اس کے سامنے جانا، اس سے گفتگو کرنا، اس طرح کی اگر باتیں ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں جوتر اسلام کا مشکور ہوں کہ یہاں تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے۔ میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ بہت بہت شکریہ اللہ آغا۔ تعالیٰ آپ کو طول عمر عنایت کرے کہ دین کی خدمت اسی طرح کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا، دعا میں اسی طرح یاد رکھیے۔ انشاءاللہ ناظرین کرام، تعالیٰ۔ آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سوالات بھیجتے ہیں۔ سوالات کے جوابات شرع کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں ہم سب تک پہنچتے ہیں، اور اس پر یقیناً ہم عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔